بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی ہے۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں۔ یہ فسق کی علامتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد، یہ ہے فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا۔ کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کا ذکر سورۃ اعراف 172 میں ملتا ہے۔ الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر کے میدان میں ان کو کھڑا کیا۔ ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا، ہم نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، جب دنیا میں آ کر ہم نے شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یعنی ہر پیغمبروں نے آ کر یاد دہانی کرائی۔ فاسق وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ پکا کر کے لا الہ الا اللہ یعنی ایک اللہ کو مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور یقطعون، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا، یوں کہہ لیں کہ اللہ سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا، یہ امر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے تو وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں اور تعلقات کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، اپنی من مرضی کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے ہے کہ جیسے قتل و غارت، تباہی، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی کرپشن کرنا۔ کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، حسی اور ذہنی۔ حسی کرپشن کیا ہے؟ ہر چیز میں بگاڑنا، نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت، نہ پہننے کی، نہ فضا کی، نہ ہوا کی، خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ مردوں کو اس میں دفنا دو، زندوں کے لیے یعنی اس میں کھائیں اور اس میں چیزیں اگائیں اور اس میں گھر بنائیں، چلیں پھریں۔ لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ سب کام کریں، اللہ نے فرمایا اس زمین پر۔ ہم نے کیا کیا؟ انڈیا میں ہر سال 100 ملین 25 برس جو ہیں وہ زمین میں جاتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک 2 یا 3 برس جو ہے وہ سال میں بدلتا ہے۔ کم سے کم کچھ لوگوں نے رنگ رنگ کے رکھے ہوتے ہیں۔ بازار اگر کوئی نیا دیکھا، نئی برانڈ نکلی تو کوئی نئی چیز نکلی، نئی چیز نظر آئی تو وہ بھی خرید لی، شاید اس سے معلوم نہیں کیا ہوگا، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پھینک دیں۔ کچھ لوگ تو ڈسپوزل یوز کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم زمین میں کیا ڈال رہے ہیں، کیا یہ فساد نہیں، یہ بگاڑ نہیں؟ اسی طرح جو کچھ ہم اگا رہے ہیں، انسان زمین سے مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا حسی فساد ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے۔ سمندر میں آپ دیکھیں کہ مچھلیوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی کوئی ایک جگہ نہیں ہے جو نقصان سے بچی ہو۔ انسان نے اپنے لیے مسائل خود پیدا کر لیے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کے لیے زمین کی حالت کو کیا بنا رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، جب انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا،
بہت لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو بس سنت کا پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور کسی کو کہیں مسواک کریں تو مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مسواک کو آپ دیکھیں کہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں، جتنا آپ استعمال کریں گے وہ ساتھ ساتھ ہی ختم ہوتی جاتی ہے، یعنی یہ ایک ٹہنی ہوتی ہے درخت کی، جتنی استعمال کریں گے وہ ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ نو پولوشن، انسانوں نے جو کچھ بنایا اس کو ختم کرنا مصیبت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، جو کچھ اگایا وہ خود ری سائیکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جب انسانوں نے خواہشات کے لیے جینا شروع کیا، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہا اور اللہ کی مرضی بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مسواک کا مجھے بہت زیادہ حکم دیتے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اپنے منہ کے اگلی جانب چھیل نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ نے فرمایا یہ یعنی وہی لوگ خسارے والے ہیں، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، دیکھو ان کو ہم وہی ہیں، ہم دوبارہ آیا، اولئک کا مطلب کیا ہے؟ خسارے کے لیے آیا ہے۔ یہی تو ہے الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے، یہی ہیں لوزر والے۔ ہمارے ہاں لوزر کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں جس کو نقصان ہو جائے، کسی کے پیسے چلے جائیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نزدیک خاسرون وہ ہیں جو اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، جو فاسق ہیں، جو اپنی خواہشات پر جیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نقصان ایک طرف، اللہ کی عبادت کا حکم اللہ نے دیا۔ پچھلے سبق میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ ڈرو تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے اس کے ساتھ توڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ عہد الست ہو یا لا الہ الا اللہ ہو، یا پھر عام روز مرہ زندگی میں کوئی بھی وعدہ ہو۔ وہ وعدے جن وعدوں پہ ہم اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں ان کو پورا کرنا لازمی ہے۔ یہ کہ ہمیں جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ان کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہونا چاہیے، قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ رشتہ داری کاٹنے کے لیے بہت عذر بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ مثلاً اکثر خاندانوں میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا ہے۔ بلیو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارا گھرانہ، فیملی ایک دوسرے سے بہت خوش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں کہاں سے ایسے لوگ ملیں گے؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ رشتہ داروں کا بہت حق ہے اور انسانوں کا حق ہے، معاف کر دینا چاہیے، آپس کے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر عذر تلاش کر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح ہے، چند ایک یعنی کہ ایک عذر ان کے کیا ہوتے ہیں، ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہ خود نہیں ملتے، ہم دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں، وہ ہم کو فون نہیں کرتے، ہم ہی ہر وقت فون کرتے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں کیا ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ رشتہ داروں سے جڑنا اور جڑے رہنا کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اور بعض اوقات بچوں کے رشتے خاندان میں ہوتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں بنتی، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے، ماں باپ بچوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ بڑوں کو بڑا رہنا چاہیے، بڑا بننے کے لیے لمبا قد نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ جب تک دل بڑا نہ ہو آپ بڑے نہیں بن سکتے۔ بڑا وہ نہیں جس کا بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، جس کا گھر بڑا ہو کہ وہ بڑا انسان ہو گیا، نہیں، بڑا کون ہے؟ جس کا دل بڑا ہے، اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جائیداد کی باری آتی ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کلام بند، قطع تلقی شروع، بہت زبردست جواز دیتے ہیں، انہوں نے مجھ پر بہت زیادتی کی، ہم اتنے بغیرت ہیں کہ ہم ہی ان کے پیچھے جائیں، اور ہم نہیں بولیں گے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ماں بیٹے سے نہیں بولتی، بہن بہن سے نہیں بولتی۔ چند چیزوں کی خاطر رشتہ زیادہ عزیز ہے، انسان قیمتی ہے، جائیداد قیمتی ہے۔ کیا جائیداد تو آنے جانے والی چیز ہے، انسان چلے جائیں تو نہیں آئیں گی، جائیداد تو پھر مل جائے گی۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، بیوی شوہر کے آپس میں نہیں بنتی، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ خود بگڑتے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ بگاڑ دیتے ہیں۔
اور ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ماں اپنی طرف کھینچتی ہے، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ ماں کہتی ہے کہ خبردار تم باپ سے ملے، باپ کہتا ہے خبردار تم ماں سے ملے، اگر باپ سے ملے تو مجھ سے نہیں ملنا، ماں کہتی ہے. کئی ایک کہانی ہے نا، یعنی ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن فاسق اللہ کی حدیں توڑ کر خون کے رشتوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات رشتہ دار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ٹھیک ہے، ہمیں نہ سمجھائیں، ہمیں نصیحت نہ کریں. جو نصیحت کرتا ہے اسی سے ہم کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. اکثر لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو نصیحت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے ہیں، انٹرفیس کرتے ہیں. یہ بھی قطع رحمی ہے. پھر اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان کو انٹروڈیوس نہیں کرتے کیونکہ ان کا سرکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ان کا بہت بڑا گھر ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے. ان کا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے ہے جیسے ان کے اپنے پاس گاڑیاں، ایسے ہی لوگوں کی گاڑیوں والوں سے ان کی ملاقات ہے. اب ان کی دوستی وہی ہے، آنا جانا وہی ہے. اور کیا ہے، کوئی غریب اگر ایسا بہن بھائی اگر کوئی بیچ میں آ جائے، کسی شادی بیاہ میں، کسی اجتماعی پارٹی میں آ جائے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، گویا یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. یہ بھی ایک طرح سے کاٹنا ہے، اس کو بھی اس کا حق نہ دینا. پھر آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ رشتہ داروں پر تویز کا الزام لگا کر رشتہ داریاں کاٹ لیتے ہیں. یہ کیسے؟ یہ میری بہو نے تویز کر دیا، اس کا گھر میں آنا بند، فلاں ایسا ہے، میری ساس جو ہے وہ میرے میاں پہ پڑھ پڑھ کر دم کرتی ہے، لہٰذا میں اس کو ماں سے ملنے نہیں دیتی. کتنی عام ہے یہ کہانیاں کہ اس کے گھر میں جانا ہے تو وہ کھانے میں کچھ ملا نہ دے، ہے نا. ایسے لوگ ہیں، اس کے گھر میں جاؤں گی وہ کچھ پلا ہی نہ دے، وہ کچھ پھونک نہ دے. صرف ایک وسوسہ جس کی بنا پر آپس میں لاتعلقی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ایسے چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک طرف کر دینی چاہیے. بدگمانی یہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی کی شادی ہوئی، بچے نہیں ہوئے تو ہر کوئی پوچھتا ہے بچے کیوں نہیں ہوئے، تو ایسے میں لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے کٹ جاتے ہیں، کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتے، وہ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے قطع رحمی کا. اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں. یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ ہم عام طور پر جو ہمارا سرکل ہوتا ہے وہاں سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے عذر بہانے پیش کرتے ہیں، تو آپ اس کو سٹاپ کر دیں. ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جاتے. ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے، حیا ہونی چاہیے. آپ کسی کو دعا دے سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ دوسرا زچ ہو جائے. یہ کوئی عذر نہیں کسی کو چھوڑنے کا. ایسے میں جہاں ان کو روکنا چاہیے، اگر کسی نے رشتہ پوچھ کر نہیں کیا تو رشتہ توڑ دیا، ہم نے اس سے ملنا نہیں، اس نے ہم سے رشتہ نہیں پوچھا، جی ہاں اس نے ہمیں پوچھ کے رشتہ ہی نہیں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر دینی چاہیے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ أَن يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے، جب بندوں کے ساتھ زیارتیاں کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد، بگاڑ. اور اینڈ کیا کہاں ہوگا؟ ہم الخاسرون. نہ دنیا ملی نہ آخرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں، لوزر ہیں، خواہ وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے وہ بہت سکسیسفلی ہی کیوں نہ ہوں. کیونکہ بعض لوگ سب سے کاٹ کر اپنے بزنس میں مصروف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے. اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں، معاملہ اچھا نہیں، اور ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاسروں کو اگر وہ دنیاوی سینس میں دیکھیں نا، جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا. جب انسانوں سے تعلق نہیں رکھتا تو بھی وہ خوش نہیں رہ سکتا. اگر بیٹے کی شادی کی تو اب بہو والدین کے گھر نہ جائے، یہ بھی قطع تعلقی ہے، رشتے کو توڑنا ہے. جیسے اپنی بیٹی ہے ویسے ہی وہ بیٹی ہے، تو ویسے ہی اس کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے. جیسے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں آئیں، تو ایسے ہی ان کے والدین کا دل چاہتا ہے کہ ان کی بیٹیاں آ کے ملیں. مفسرین عہدن کے مفہوم بیان کی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اپنی مخلوق کو دیے. وہ عہد
جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزماں کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، وہ عہد الستو جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، تو ہر قسم کے وعدے جو ہے وہ ہمیں پورے کرنے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہوگا، اللہ کا یا پیغمبروں اور دائیوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے۔